نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المعین المبین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں حاضر و ناظر کے اوپر۔ اسی موضوع پر کچھ دیر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، بغور سماعت فرمائیے۔ آج بد عقیدوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، اور ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اور ایمان ہے کہ سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر زمان و مکان میں اور ہر جگہ ہر آن میں حاضر و ناظر ہیں۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ اور اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے۔ اور اگر کسی وقت بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق اس کائنات ارضی و سماوی سے منقطع ہو جائے تو اس دنیائے موجودات کا نظام درم برم ہو جائے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں تھے تو کچھ بھی نہ تھا، اور جب وہ آ گئے تو ساری بہاریں آ گئیں، اور جب کہ وہ نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہ ہوگا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام اصل کائنات ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ مثال کے طور پر ایک درخت کی شاخیں اس لیے سرسبز ہوتی ہیں اور اس کے پتے اس لیے تر و تازہ ہوتے ہیں، اور اس کی چھاؤں اس لیے ٹھنڈی ہوتی ہے، اور اس کا پھل اس لیے میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے کہ اس کی جڑیں زندہ ہیں، اور ان کی جڑوں کا تعلق درخت کی تمام شاخوں اور پتوں اور اس کے پھل کے ساتھ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر زمان رہتا ہے۔ اور کسی بھی وقت وہ جڑ سوکھ جائے اور اس کا تعلق اور رشتہ درخت سے کٹ جائے تو پھر نہ اس درخت کی شاخوں میں تازگی رہے گی اور نہ پتوں میں خوشنمائی، نہ اس کی چھاؤں میں پہلی سی مستی رہے گی اور نہ اس کے پھل میں لذت، کیونکہ اب وہ سوکھ چکا ہے، اور صرف اس لیے سوکھ گیا ہے کہ اس کی جڑیں سوکھ گئی ہیں، اور اب ان کا تعلق اس درخت سے کٹ چکا ہے۔ بلا تشبیہ و مثال آفتاب کی یہ رنگین اور سنہری کرنیں، چاند کی دلربا چاندنی، ستاروں کی چمک، موتیوں کی دمک، پھولوں کی مہک، بلبل کی چہک، دریاؤں کی روانی، پہاڑوں کی بلندی، آسمانوں کی نیلگو چھت اور زمین کا خوشنما فرش، جن و انسان، حور و غلمان، جنت الرضوان اور یہ دونوں جہان اس لیے قائم ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور موجود ہے، اور اس تاجدار کون و مکان کا تعلق اور رشتہ عالم موجودات کے ساتھ ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر آن وابستہ ہیں۔ اور جب کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ تعلق اور رشتہ اس کائنات سے کٹ جائے تو اسی کا نام قیامت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، کہ اے میرے محبوب ہم نے تجھ کو ساری کائنات کے لیے گواہ، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دیوبندی ملا کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ شاہد کا معنی تو گواہ ہے، یہ شاہد کا معنی حاضر کہاں سے ہو گیا؟ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ وہ نماز جنازہ کی دعاؤں کو پڑھیں اور اس کے معانی پر غور کریں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، کہ اے اللہ بخش ہمارے زندوں کو اور مردوں کو اور جو حاضر ہیں۔ یہاں پر شاہدنا کا جو ترجمہ کیا گیا وہ گواہ نہیں کیا گیا، بلکہ جو حاضر ہیں، اور ان کو جو غائب ہیں، یہاں تو شاہد کا معنی ہی حاضر ہے۔ اب یہ کتنی بد دیانتی ہے کہ یہ بد عقیدہ لوگ جب جنازہ کی دعا پڑھتے ہیں تو شاہد کا معنی صرف حاضر ہی کرتے ہیں، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں قرآن پاک کی یہ آیت پڑھتے ہیں تو شاہد کا معنی صرف گواہ کرتے ہیں۔
اور اگر شاہد کا معنی صرف گواہ کیا جائے تو پھر بھی مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ قانونی اور شرعی طور پر بھی اسی گواہ کی گواہی معتبر مانی جاتی ہے جس نے کسی واقعہ یا حادثہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور اسی کو عینی گواہ کہتے ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود بھی کوئی چوری کرنے والا چور اپنے خلاف سچی اور عینی گواہی دینے کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ چور جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کی گواہی کو صحیح تسلیم کر لیا تو مارا جاؤں گا۔ عدالت میں ایک عینی گواہ یہ برملا کہتا ہے کہ میں نے اس چور کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ وہی چور ہے جس کو رات لوگوں نے موقع پر ہی پکڑ لیا تھا۔ عینی گواہ دہائی دیتا ہے مگر وہ چور نہیں مانتا، بلکہ چور کہے گا کہ جناب یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اس وقت حاضر نہیں تھا۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ نے اور بھی اس کی وضاحت کر دی ہے، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ قیامت کے دن میرا محبوب تم پر گواہ ہوگا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ گواہی اگر نعوذ باللہ جھوٹی ہوگی تو نبوت باطل، اور اگر وہ گواہی سچی اور حقیقت پر مبنی ہوگی اور یقیناً سچی ہوگی تو پھر یہ ماننے سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کائنات میں ہر جگہ ہر وقت حاضر و موجود ہیں، کیونکہ قیامت کے دن سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام پچھلی امتوں اور اپنی امت کے لیے بھی گواہ ہوں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی کو جھوٹی کہنا کفر ہے، اور سچا اور عینی گواہ وہی ہوتا ہے جو کسی واقعہ یا حادثہ کے وقوع کے وقت وہاں حاضر و موجود ہو اور اس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے پوری طرح دیکھے۔ ان تصریحات کے بعد اب اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام واقعات و حادثات و حالات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور ہر واقعہ کے وقوع کے وقت جہاں بھی اور جب بھی ہو حاضر و موجود ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ چور نہیں مانتا۔